نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح دعوت اسلام، اور آج کا عنوان ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ عزیزان محترم، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ سے شروع ہے اور اس کے بہت سارے ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت اسلام شروع کی تو کس طرح کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی اور آپ پر بہت زیادہ زیادتیاں کی، ظلم کیے اور آپ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس سلسلہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ آج سے میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم، یعنی عام مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ یہ چند روز تک جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کا خاندان خدا کے فضل و کرم سے ایک بڑا خاندان تھا، خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ تو یہ بہت بڑا خاندان تھا اور اس میں بڑے جری نوجوان تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان آپ کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی تھی اور آپ کے لیے سینہ سپر ہو گئے تھے اور ہر مخالفت میں آپ کا ساتھ دیا تھا حضرت ابو طالب نے، اور آپ کے حق میں بے شمار اشعار کہے انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آپ کو براہ راست تو وہ اس طرح جو تھے کفاران مکہ آپ پر ظلم و ستم نہ کر سکتے تھے، براہ راست جس حد تک ان کی کوشش تھی انہوں نے کیا، آپ پر ظلم و ستم کیے، آپ پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے، لیکن جو بیچارے غریب مسلمان تھے، عام مسلمان، ان پر ان کی طاقت زیادہ جو تھی پڑتی تھی اور وہ ان کو زیادہ ستانے میں پیش تھے، اور اس لیے کہ ان کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا، ان کا کوئی مددگار نہ تھا سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بذات خود ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو کفاران مکہ جو تھے اب براہ راست ان غریب مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو قتل کرنے کی بجائے انہیں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش رہتی تھی کہ ان کو مارا نہ جائے بلکہ ان پر ظلم و ستم ڈھائے جائیں، ان پر جو ہے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، تاکہ یہ ایک بار پھر اپنے مذہب اسلام کو، جو توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر ایک بار پھر یہ مرتد ہو جائیں۔ اس لیے قتل کرنے کی بجائے وہ ان مسلمانوں کو بے حد ان پر ظلم و ستم ڈھاتے، ان کو تکالیف دیتے۔ مثال کے طور پر ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، مرچوں کی دھونی دی جاتی تھی، لوہے کے جو سلاخیں تھیں انہیں گرم کر کے ان کے جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا، جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی ریت پر انہیں پیٹھ کے بل لٹا کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس قسم کے مظالم ڈھاتے تھے وہ لوگ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیں۔ لیکن مسلمانوں نے یہ تمام مظالم برداشت کیے، یہ تمام سزائیں برداشت کیں، یہ تمام ایذا رسانیاں برداشت کیں، تمام تکالیف برداشت کیں، ظلم و ستم برداشت کیے، جبر و جور برداشت کیا اور مشق ستم بنے رہے، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کوڑے مارے جاتے تھے ان کے جسموں پر، اور جسم کو ننگے کر کے ان کے جسموں پر کوڑے مارے جاتے تھے، جسموں کو زخمی کر کے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے اف تک نہیں کی اور اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ کفار ان کو انگاروں پر لٹایا، کفار نے انگاروں پر لٹا دیے، جلتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا دیا پیٹھ کے بل، اور ایک آدمی ان کے سینے پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر ہل نہ سکے، اور ان انگاروں سے ان کا جسم، ان کے جسم کی چربی اور جسم کے خون سے وہ انگارے بجھے۔
اللہ اکبر، اتنا ظلم و ستم ڈھایا۔ اور جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اپنی پیٹھ ان کو دکھائی تو حضرت عمر پیٹھ کو دیکھ کر رونے لگے خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ رو دی کہ خباب تمہارے ساتھ یہ ظلم و ستم کیے۔ ان کی پیٹھ پر سفید قسم کے داغ تھے، وہ جس سے انگاروں نے وہ سفید داغ ڈال دیے تھے۔ ان انگاروں کی حرارت سے، ان انگاروں کی جلن سے ان کی پیٹھ جو تھی وہ سفید ہو گئی تھی، اور ان کے خون سے اور ان کی چربی سے وہ انگاریں بوجھے تھی۔ اس طرح کے مظالم ان لوگوں نے ڈھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ان کی پیٹھ کو دیکھ کر۔ تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ان پر، مسلمانوں پر، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ان لوگوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔